کیا جو ہم گھروں میں میڈیسن رکھتے ہیں یا جو ہم جس بھی پیشنٹ کو دیتے ہیں، اپنے بچوں کو دیتے ہیں یا کسی کو بھی دیتے ہیں، کیا ہم اس کا ریکارڈ بنا کے رکھیں تاکہ جب بھی ہمیں اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ہم اسے بتا سکیں کہ ہم نے ان 3 مہینوں میں اتنی میڈیسن کھائی ہے اور یہ میڈیسن کھائی ہے. تو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس میں 3-4 کام کر سکتے ہیں ہم. سب سے پہلے ہمیں اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے نا، کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے، ہم اس کو ایکسپرٹ سے کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے، گھر میں دوائی رکھنا بالکل بھی، اگر کسی کو ایمرجنسی ہے، کوئی ایمرجنسی کنڈیشن ہے، تو پھر تو آپ وہ ایمرجنسی دوائی گھر میں رکھ سکتے ہیں. لیکن پیناڈول جیسی دوائی اور یا ہم جو کف سیرپس ہیں یا ڈسپرین جیسی دوائی، اور کسی کو پرابلم بھی نہیں ہے. پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو گھر میں دوائیاں رکھی ہوتی ہیں نا، ان کی ایکسپائری بھی ہوتی ہے. سیرپ ایک دفعہ کھول لیا ہے تو زیادہ سے زیادہ 10 دن چلے گا. ہم 6 مہینے بعد بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو فریج میں رکھ کے پی لیتے ہیں اسے. فریج میں رکھا ہوا ہے جی، اس کو 6 مہینے بعد بھی استعمال کر. نہیں، وہ ایک دفعہ کھول لیا. کوئی بھی چیز جو سیل ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ کھول لیا، وہ زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے چلے گی یا 1 مہینہ چلے گی، اس کے بعد نہیں چلے گی. اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بہت ساری دوائیاں، اینٹی بائیوٹکس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کھولنے کے بعد اس کو 1 ہفتے کے اندر کنزیوم کر لینا ہے، ورنہ پھینک دینا ہے. ہم کہاں پھینکتے ہیں؟ جتنی بھی لیکوڈ فارمولیشنز ہیں، لیکوڈ میڈیسنز ہیں، وہ آپ نے کھول لی ہیں، وہ آپ نے 10 دن کے اندر میکسیمم، ورنہ 7 دن کے اندر آپ نے کنزیوم کرنی ہے اور ان کو ڈسکارڈ کرنا ہے. اس کی مقدار اتنی ہوتی ہے 120 ml. 120 ml کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 یا 4 دن کی خوراک ہے. اگر آپ نے 3 یا 4 دن میں استعمال نہیں کی، اس کے بعد آپ نے اس کو ڈسکارڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جو ٹیبلٹس ہیں، کچھ ایسی ٹیبلٹس ہیں جو ڈبیوں میں آتی ہیں اور اس کے اوپر سیل ہے، اور وہ اس کی 1 مہینے کی سپلائی ہے. اس کا مطلب ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈسکارڈ کر دینا، وہ خراب ہو رہی ہے. اب گھر میں ہم محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، اس کا پراپر ڈائگنوسس ہونا چاہیے کہ اس بچے کو ہمارا پرابلم کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس سے پوچھیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کتنی دیر چلے گی، 1 مہینہ چلے گی، 2 مہینہ چلے گی. ہم کوئی پرابلم ہوتا ہے گھر میں، ہم 2 سال پین کلرز کھا رہے ہیں. گھٹنوں میں درد ہے تو اس کی 20 سال دوائی کھا رہے ہیں. پین کلرز صرف 7 دن استعمال کر سکتے ہیں، 5 دن استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کے حل کی طرف جانا ہے کہ یہ درد کیسے دوسرے طریقے سے ریزالو، روٹ کوز کیا ہے. پہلی تو بات یہ ایکسپرٹ سے رابطہ کریں، اس کا پراپر ڈائگنوسس ہونا چاہیے، کتنی دیر وہ میڈیسن یوز کرنی ہے. پھر اس کا ریکارڈ، جو آپ نے بات کی، ریکارڈ بہت اہم ہے بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ، کہ ہم نے اس بچے کو کون کون سی میڈیسن دی ہے. بہت سارے پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جو ہم بچوں کو میڈیسن دیتے ہیں چھوٹی عمر میں، اس کے افیکٹس بڑی عمر میں جا کے آتے ہیں. اس کا لیور ڈیمیج ہو رہا ہے، اس کے دانت جلدی گر رہے ہیں، اس کی نظر خراب ہو رہی ہے. ہمارے یہاں اس وقت 40% بچے ایسے ہیں جن کی نظر خراب ہو رہی. ٹھیک ہے. اور اس کی نظر اسکرین نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اسکرین ٹائم اس کا بہت زیادہ نہیں ہے. اس کو پراپر نیوٹریشن نہیں مل رہی ہے. نیوٹریشن اگر مل رہی ہے تو وہ ایسی چیزیں کھا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو نیوٹریشن ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہی. اور بچوں کی دوائیاں بھی، اب تو ہم خود ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. 2 بچے جس کے ہوتے ہیں وہ ماں کہتی ہے اب تو میں خود ڈاکٹر ہوں، مجھے پتہ چل گیا کہ کب کس بچے کو کیا دینا ہے. تو یہ پرابلم آیا، بچے کو یہ دوائی دیتے. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ 2 سال سے کم عمر بچے کو بروفن نہیں دے سکتے. آپ اس کو ایرینیک سیرپ نہیں دے سکتے. زکام میں دیتے ہیں ہم. 6 سال سے کم عمر بچے کو ایرینیک سیرپ نہیں دے سکتے. اس کے لیے ہائیلی کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے، اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو اینٹی بائیوٹکس جو ہم بچوں کو بلا وجہ دیتے ہیں، وہ اس کی لو ڈوز دیں گے، اس میں مستقبل کے لیے اس میں ریزسٹنس کریٹ ہو جائے گی. ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی، بچوں کے حوالے سے گرائے واٹر بہت دیا جاتا ہے. گرائے واٹر تو ہم روزانہ دے رہے تھے. بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کی گھٹی کے ساتھ گرائے واٹر شروع ہوتا ہے. چلتا ہے. گرائے واٹر ایک ہربل ڈرگ ہے، میڈیسن ہے، ہربل میڈیسن ہے. وہ اس کی گھٹی سے شروع ہوتا ہے اور جب تک اس کا دودھ چھوٹ نہیں جاتا، گرائے واٹر ساتھ چل رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا. اور دودھ تو بچوں کا، ہم خیر بچے 18 سال کے بھی ہوتے ہیں، دودھ تو اس کو جاری رہتا ہے. اس کا ماں کا دودھ پلائیں نہ پلائیں، دوسرا پلانا ہے، پلائے جا رہے ہیں اور گرائے واٹر ساتھ چل رہا ہے. اس کو گیس ہوتی ہے جی دودھ سے، اس کو گیس ہوتی ہے دودھ سے. ٹھیک ہے. دودھ صرف بچے کو اس وقت تک ہی ضروری ہے جب تک ماں کا دودھ ضروری ہے، مطلب کہ 2 سال تک. اس کے بعد بچے کے لیے دودھ نیسیسری نہیں ہے. آپ اس کو ایڈیشنلی دے سکتے ہیں بچے کو، نیسیسری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی غذا کا حصہ ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ گرائے واٹر دے رہے ہیں. گرائے واٹر صرف ایک چیز ہے، کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم اور اس سے پھر بچہ
کولن ڈراپس ہم بہت دیتے ہیں, جلدی سے دے دو بچے کا, وہ رو رہا ہے, اس کو جی گیس کا پرابلم ہو گیا, اسے ڈراپس دے دو. وہ ایک میم بھی بنی ہوئی ہے کہ بچے کے لیے یہ عمر بڑی مشکل ہوتی ہے, اس کو خارش ہو رہی ہوتی ہے کہیں, اور اس کو ماں جو ہے وہ اس کو دوائی دے دیتی ہے دوائی دے دیتی یا اس کو دودھ پلا دیتی ہے, اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. ایسے. تو یہ ہمارے یہاں بہت ایک غلط پریکٹس چل رہی ہے. میں نے کو بتایا کہ نارمز ہمارے یہاں اس طرح کی ڈیولپ ہوئی ہیں. یہ میڈیسن ہے, کولک ڈراپ جو ہے یہ میڈیسن ہے, جو گرائی واٹر ہے وہ ہربل میڈیسن ہے باقاعدہ. ہم نے جب اس کو 2 سال تک گرائی واٹر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اب گٹ میں یا ڈائجسٹو سسٹم میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ریگولر دودھ ڈائجسٹ کر سکے گا. اچھا, میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جو سپلیمنٹس دے رہے ہیں ہم بچوں کو نیسلے کے, وہ بچوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے. جو دلیا دے رہے ہیں اور جو دودھ دے رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے. وہ ایک تو نیچرل ڈائٹ نہیں ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ دودھ ماں کے دودھ کا متبادل نہیں ہے, یہ سنتھیٹک ہے, بالکل سنتھیٹک ہے. سنتھیٹک مطلب کیمیکل ہے یہ سارا, اور یہ آلریڈی ڈائجسٹڈ فوڈ ہے. آلریڈی ڈائجسٹڈ فوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچے کے ڈائجسٹو سسٹم کو مفلوج کریں. 2 سال اس کا ڈائجسٹو سسٹم بالکل کام نہیں کرے گا. جب 2 سال کام نہیں کرے گا تو پھر اس کے بعد بھی کام نہیں کرے گا. وہ بچہ سویل کر جاتا ہے, مطلب کہ جب اس کا ڈائجسٹو سسٹم کام ہی نہیں کرتا, جو اس نے انرجی یوز کرنی ہے وہ انرجی نہیں یوز کرتا. وہ ساری انرجی بچے کا جو ہے وہ اندر فیٹس کی صورت میں ایکومولیٹ ہوتی ہے. اور جب بچہ ہم اس کو نیچرل ڈائٹ پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں, بچہ بہت پرابلم کرتا ہے. یا تو بچہ نیچرل ڈائٹ پہ آتا ہی نہیں ہے, آپ کو اس کے بعد بھی 3 سال 4 سال 6 سال تک اس کو سپلیمنٹس دینے پڑتے ہیں اس طرح کے. اور آپ کہتے ہیں بچہ پہلے بہت ہیلدی تھا, اب یہ ڈھانچہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس کا ڈائجسٹو سسٹم کام نہیں کر رہا. یہ بھی بہت خطرناک ہے. یہ بھی سپلیمنٹس جو ہیں یہ میڈیسنز ہیں. یہ صرف اس صورت میں دیتے ہیں جب بچے کو ہم نیچرل ڈائٹ نہیں دے سکتے, ماں کا دودھ نہیں دے سکتے. سمپل. جب ہم بچے کو ماں کا دودھ, اگر ماں فوت ہو گئی, صرف ایک یہی کنڈیشن ہے کہ ہم بچے کو ماں کا دودھ نہیں دے سکتے, ورنہ ہر صورت میں بچے کو ماں کا دودھ پلانا چاہیے. بلکہ ہمارا جو ریلیجن ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر ماں نہیں پلا سکتی تو اس کی نانی پلائے, اس کی دادی پلائے بچے کو ماں کا دودھ. اتنا ضروری ہے. لیکن وہ ماں نہیں پلاتی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم مارکیٹ سے میڈیسن لے کے آتے ہیں, ہم وہ میڈیسن بچے کو پلاتے ہیں. 2 سال 3 سال 6 سال تک بچہ وہ لیتا ہے. پھر اس کے بعد بچے میں کیپیسٹی نہیں رہتی کہ وہ ڈائجسٹ کرے ریگولر ڈائٹ کو. پھر وہ ریگولر ڈائٹ لیتا بھی نہیں, پھر اس نے برگر کھانے ہیں, پھر اس نے پیزے کھانے ہیں, شاورمے کھانے ہیں. بالکل یہ سی چیزیں وہ اس کے لیے نیسیسٹی بن جاتی ہے, کیونکہ وہ نیچرل ڈائٹ کو کنزیوم نہیں کر پائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی چیزیں میں نے خود آپ سے جانی, اور انشاءاللہ ہماری آڈینس بہت سیکھے گی, جو ہماری پریکٹسز میں ہیں اور انتہائی غلط ہے, جس سے ہم خود اپنے بچوں کو انہیلدی انوائرمنٹ دے رہے ہیں اور ان کی ہیلتھ کے ساتھ خود کھیل رہے ہیں, جو ہمیں نہیں پتہ. لیکن بہت اچھا سیشن رہا. اینڈ پہ میں آپ سے چاہوں گی کہ کوئی ایک چھوٹا سا اگر پیغام دینا چاہتے ہیں آڈینس کو یا اپنے دیکھنے والوں کو تو وہ دے دیں. سب سے پہلے پیرنٹس کے لیے کہ اس وقت جو انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ ایسی ہے جیسے آپ کے پاس ایک معلومات کا جن ہے. آپ اس سے کچھ بھی معلومات لے سکتے ہیں, دنیا جہان کی کوئی بھی. یہ پہلے اویلیبل نہیں تھا لیکن اس وقت ہے. آپ اس سے سوال کریں, وہ آپ کو ٹو دی پوائنٹ جواب دیتا ہے. اور نالج از ایٹ اے ورج آف یور ٹیبل. کس دنیا میں کسی قسم سے متعلق آپ سوال کریں, آپ اس سے میڈیسن سے متعلق سوال کریں یا اٹامک انرجی کے متعلق سوال کریں, وہ آپ کو ٹو دی پوائنٹ جواب دیتا ہے. آپ چیزوں کے بارے میں جانیں, اپنے بارے میں بھی, اپنی میڈیسن کے بارے میں, اپنے غذا کے بارے میں, بچوں کی غذا کے بارے میں, بچوں کی میڈیسن کے بارے میں. پھر ایکسپرٹ سے رابطہ کریں irrespective آف دی فائنینشیل کنڈیشن, کیونکہ وہ چیز آپ کی پوری زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے. ایکسپرٹ سے ضرور رابطہ ہر معاملے میں. اگر آپ نے گھریلو زندگی میں کسی سے مشورہ کرنا ہے یا میڈیسن سے حوالے سے مشورہ کرنا ہے, ایکسپرٹ کے ساتھ رابطہ کریں. اور چیزوں کی ٹائم لائن ضرور ڈیفائن کریں کہ میں نے اس کو کیا چیز دینی ہے, کہاں تک دینی ہے. ہر چیز کی ایکسپائری ہوتی ہے, اس کو دھیان میں رکھیں کہ یہ چیز کب تک استعمال کرنی ہے, کتنی استعمال کرنی ہے. اور یہ دیکھیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. یہ بہت اہم چیز ہے, ہر چیز کی ایکسیس بری ہے, اس کو بھی اوائڈ کریں.